دعوت کرے. بھوکے کو کھانا کھلانے کا اجر اگر آپ کو پتہ چل جائے، آپ خود بھوکے رہیں اور تلاش کریں کہ بھوکا کون سویا ہوا ہے. یہ ہے ہمارے مومن کی علامت. اسی لیے تو آل محمد کا دسترخوان کائنات میں مشہور ہے. کائنات کا نبی تشریف فرما ہے سرکار ابو ذر غفاری. نام سنے نا آپ نے؟ نبی مکرم کے صحابیوں میں سے ہیں. ابو ذر غفاری اپنی بیوی سے کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے 3 دن ہو گئے ہیں حسنین فاقے سے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں جا کے نا آج حسنین کریمین کی دعوت کروں. توجہ فرما رہے ہیں پیچھے؟ اپنے ہونے کا احساس دلانا ہے. جس طرح میں بول رہا ہوں آپ بھی تھوڑا تھوڑا تکلیف کر لیں. اور یہ جو آپ کا ہاتھ اٹھتا ہے یہ ہمیں داد نہیں دیتا، یہ سرکار حسین کی ماں کے سلام کو اٹھتا ہے. اور جو ہاتھ اٹھ جاتا ہے نا، حسین کی ماں خالی نہیں خیرات رکھ دیتی ہے. خیرات لینے کا طریقہ، آپ سلامت رہو میرے بھیا، خیرات لینے کا ذریعہ گھر یہی ہے. ہم رہے وہاں یہاں سے وہ مانگتے ہیں جنہیں بھوک ہی نہیں لگتی. ہم تو مانگتے ہیں نا، بھوک لگتی ہے، مجبور ہے، فطرت ہے. لیکن اس دروازے سے وہ بھی مانگتے ہیں جن کو بھوک لگتی ہی نہیں ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ میں حسنین کریمین کی فاقہ کشائی کرواؤں. تیرے گھر میں کچھ ہے؟ سرکار گزار کی بیٹی کہتی ہے کہ زیادہ لمبا چوڑا سامان تو نہیں ہے، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، 20 روٹیوں کا نا آٹا ہے. دسترخوان بتا رہا ہوں، مومن کا حق بتا رہا ہوں. 20 روٹیوں کا آٹا، چھوٹا سا بکری کا بچہ. جا کے پیغمبر اکرم سے کہ ہمارے گھر مہمان بنے، ہم دسترخوان سے جاتے ہیں. اٹھے ابو ذر ذہن میں سوچتا جا رہے ہیں 20 روٹیوں کا آٹا، چھوٹا سا بکری کا بچہ. آپ کی خاموشی بھی بالکل توجہ ہے. کبھی کبھی بندہ خاموشی کے سمندر میں اتر جاتا ہے تو پھر نہ وہ اوپر کا رہتا ہے نہ نیچے کا، کیونکہ توجہ اس کی ہوتی ہے نا. آپ کی خاموشی، آپ سلامت رہیں. وہ پیچھے کیمرے والے مسکرا رہے ہیں. دل میں سوچتا کیا جا رہا ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ سے کہوں گا کہ مولا حسنین کریمین، آپ علی بادشاہ، عمار، میثم، مقداد یہ تشریف لے آئیں، میرے گھر میں دسترخوان ہے، آپ وہاں پہ آ کے نا کھانا تناول فرمائیں. دل میں سوچتا چلا جائے. جیسے بارگاہ نبوت میں پہنچا، روب نبوت سے چپ ہو کے نا کونے میں بیٹھا رہا، چپ بیٹھا. دلوں کی دھڑکنوں کے حکمران محمد مصطفیٰ کی نگاہ اٹھی. ہائے ہائے ہائے، لفظ ایک ایک دانت کے لیے، لیکن آپ چپ ہیں، دانت سے بے نیاز میں پڑھیں. اچھا، کونے میں بیٹھا ہے، جناب محمد مصطفیٰ کی نگاہ اقدس پڑی. ابو ذر، جی مولا. دل والی بات نا زبان پہ لا، کھچا کھچ بھری ہے مست، دل والی زبان پہ لا. قریب آیا، دوزانو ہو کے بیٹھا. مولا ایک بات کرنی تھی. ابو ذر کہ مولا میرا جی چاہتا ہے کہ آپ نا میرے گھر آج مہمان بنے، تو میری مالک حیثیت یہ ہے، بالکل آہستہ سے، مالک میری حیثیت یہ ہے کہ 20 روٹیوں کا آٹا ہے، چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے. مولا آپ تشریف لے آئے، حسنین تشریف لے آئے، علی بادشاہ، سلمان، میثم، مقداد. مولا یہ 5-7 بندے میرے گھر میں. ابو ذر ذرا اونچا کہ مولا وہ ہائے ہائے، مولا وہ نا 20 روٹیوں کا آٹا، چھوٹا سا بکری کا بچہ، 5-6 آ جائے. مولا میرے گھر میں آ کے نا آپ دسترخوان کی زینت. سرکار محمد مصطفیٰ کہتے ہیں بلال، جی مولا، اعلان کر کے آج ابو ذر کے گھر میں ہماری دعوت ہے. اب وہ بلال، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چڑھ گئے مسجد پہ بلند آواز سے، او مدینے والو، محمد مصطفیٰ کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ آج ابو ذر کے گھر میں ہم سب کی دعوت. بس یہ سننا تھا قبلہ. ابو ذر کا امامہ بھاگتا ہوا گھر، دور سے آتی بیوی نے دیکھا. ابو ذر چہرہ کیوں اتر گیا، پریشان کیوں؟ کہتا پریشان نہ ہو تو کیا ہوں، 20 روٹیوں کا آٹا، چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے. میں نے جناب محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ گزارش کی، انہوں نے بلال سے کہا، وہ بلال تھا وہ مسجد پہ چڑھ گیا، اس نے اعلان کر دیا اب سارا مدینہ 20 روٹیاں کس کس کو کھلائیں گے.
अबू ज़र की बीवी देख के कहती है, अबू ज़र तुझे पता नहीं सारी जिंदगी पैगंबर की बारगाह में बैठा है और तूने सिर्फ आपके आंसू मालिक कबूल फरमाए। आवाज दे के कहती है सारी जिंदगी पैगंबर अकरम के साथ रहा है और तुझे पता नहीं तूने मोहम्मद मुस्तफा को दावत दी है। आगे मोहम्मद मुस्तफा ने सारे मदीने को दावत दी है। यह है दस्तरखान मोहम्मदिया। अच्छा, दस्तरखान सज गया, रोटियां पक गई, बकरी का बच्चा ज़िबा हो के गोश्त पक गया। सलवात पढ़ ले बुलंद आवाज से। घबराहट तो नहीं हो रही ना? पढ़ दूं या छोड़ दूं? बिस्मिल्लाह। आप सलामत रहेगा, आप भी सलामत रहेंगे। अच्छा, खाना तैयार हो गया, दस्तरखान सज गया। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने पहला कदम अबू ज़र की हवेली में रखा। हसनैन करीमान साथ, अली बादशाह साथ, पूरे मदीना साथ। जनाब अकील सरकार अली बादशाह के बड़े भाई जान वो भी उस दस्तरखान पे तशरीफ फरमा थे। वो रवायत करते हैं कि जैसे ही मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ फरमा हुए, अबू ज़र से कहा, अबू ज़र जी मालिक हंडिया उठा ले और अपनी बीवी से कह उसका ढक्कन ना हटाना, हंडिया का ढक्कन ना उठाना। आ गया। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने लाइन में बंदों को बिठाना शुरू किया और एक आवाज कही, जिसका जी चाहे जितना जी चाहे पेट भर के खाओ। मैं मोहम्मद तकसीम कर रहा हूँ, जिसका जो जी चाहे जिस तरह जी चाहे खाओ। सरकार अकील फरमाते हैं हर बंदे ने इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया कि हाथ जोड़ के कहते हैं मौला अब हमें हिम्मत नहीं रही। अब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने सरकार अबू ज़र को बुलाया। अबू ज़र जी मौला ऐसे कर, अब हसनैन को खाना खिला। जैसे खाना रखा, दो निवाले दिल रखने के लिए, अबू ज़र का दिल रखने के लिए, अबू ज़र का हौसला बढ़ाने के लिए पैगंबर पाक ने दो निवाले तनावल फरमाए। और उस समय जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमाते हैं, अबू ज़र तूने मेरे और मेरे बच्चों की फाका कुशाई की है, जाते हुए मोहम्मद तुम्हें अजर दे के जा रहा है। अपनी बीवी से कहना इसका ढक्कन ना हटाए, क़यामत तक लोगों को खिलाती रहे, खाना खत्म नहीं होगा। खाना पकता रहा, खिलाते रहे, खाते रहे, खाते रहे, खाते। एक दिन जनाब अबू ज़र की ज़ौजा को ख्याल आया, देखूं बाकी सालन है कितना। हाय हाय हाय, औरत तुझे पसंद होती है, देखो तो सही खाना है कितना। जैसे ही ढक्कन उठाया, एक वक्त का लंगर बाकी बचा हुआ। अबू ज़र आया, पैगंबर अकरम आवाज दे कहते, अगर तेरी बीवी क़यामत तक ना उठाती नस्लों को लंगर करवाता रहे। ये है मोहम्मद का घराना, ये है फज़ाइल मोहम्मद, अहले बैत मोहम्मद। अल्लाह का वो नबी जो यतीमों के हाथों पे, आप सलामत रहे ना, आप सलामत रहे। आया इधर ख्याल, इधर आंख तर हुई, पानी को कितना प्यार है, मौला किसी गम में न रुलाए। डॉक्टर साहब मैंने शब अशूर कहा था, पागल है वो बंदा जो यकम मुहर्रम से लेके 28 सफर तक जाकर का इंतजार करके रोए। अगर ठंडा पानी पीता है तुझे सकीना की प्यास याद आनी चाहिए। अगर घर में बेटी के सर पे चादर देखता है तुझे अली की बेटी या जाकिर का मोहताज बन के न रो। जिसका जी चाहे आंसू नहीं भी आते हाय कर दो, अली की बेटी की हसरत है। पानी को कितना प्यार है। अल्लाह का वो नबी जो यतीमों के हाथों सरों पे हाथ रखता था, इस नबी की बेटियां करबला के मैदान में अकबर मारे जाने के बाद, गाजी के मारे जाने के बाद, कासम की लाश तमाल हो जाने के बाद, चुप करके आधी रात के वक्त एक दूसरे को देख देख के कह रहे हैं अब हमारा रहा कोई नहीं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। चुप करके बैठी हैं। शाह जी किताबें कहती हैं, जाकिर मौलवी पढ़ते हैं कि पहले एक खैमे को आग लगी, फिर दूसरे खैमे को। मौलवी इस्माइल कहा करते थे दुआ करो उस घर को आग ना लगे जिस घर में आग बुझाने वाला कोई। पहले एक खैमे को आग, फिर दूसरे खैमे को। नहीं भाई ऐसा नहीं है।
चौगिर्द से आग लगी है। सादात के बच्चे शादी ऐसे बिखरे हैं जैसे तस्बीह के दाने बिखरते हैं। अली की बेटी कभी सकीना को तलाश करती है। आज रुको अल्लाह, दुआ करो मैं 2 जुमले पढ़ लूं, मुझे मौला हिम्मत दे। कभी खुशी हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, जब खैमों को आग लगी है, मैंने एक बीबी देखी है जिसके सर पे चादर कोई नहीं है। करो सवाल, ये बीबी कौन है? ये वो बीबी है जिसके कांध से भाग उसका बाबा भी नहीं था, जो आधी रात को माँ की कब्र में जाती थी। आज बगैर चादर के जलते हुए खैमों के गिर्द चक्कर लगा रही है। शादी अलामा सीर जाड़वी पिंडी में उसने मजलिस पढ़ी थी, हम उनके साथ थे। उन्होंने एक बात की थी, वो कहते थे कि अज़ादारों और रोने वालों, अली की बेटी का खैमा वो खैमा था जिस खैमे में हुसैन भी बगैर इजाजत के दाखिल नहीं होता था। मौला तुम्हारी हाय कबूल कर ले, मौला इन उठे हुए हाथों को किसी का मोहताज न करे। वो कहते हैं अली की बेटी का खैमा, मलका का खैमा वो खैमा था जिस खैमे में हुसैन भी बगैर इजाजत के नहीं जाता था। लेकिन जब शाम गरीबा आई, ये शिमर कुत्ता घोड़े पे बैठ के बीबी के खैमे में दाखिल हुआ, नेज़े से चादर उतार के कहता फैलाना अपने पास। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। खैमों को आग लग गई। ये हमीद कहता है, मैंने देखा एक बीबी है जिसके सर पे चादर कोई नहीं, जलते हुए शोलों की तरफ जाती है। मैंने दूर से कहा, मस्तूर मखदूमा मौसमा बीबी खैमे जल रहे हैं, तेरी कौन सी कीमती चीज अंदर रह गई है? अगर कोई रह भी गई है तो जान से ज्यादा अजीज नहीं है, वापस आ जा। बीबी मुझे आवाज दे कहती है, आंखों पे हाथ रख, मैं मोहम्मद की नवासी, अली की बेटी, हसनैन की बहन हूँ, और मुझे गौर से न देख, शोलों की रोशनी उठ रही है। मैंने कहा, बीबी मैं तेरा नौकर हूँ, लेकिन खैमे के अंदर न जा। मेरे रोकते हुए बीबी ने या अली का नारा लगाया। कहता मैंने करीब होकर देखे, एक बीमार है जो बिस्तर पे पड़ा हुआ है। बीबी ने अपना दायां जानू जमीन पे रखा, आवाज दे के कहती है, सज्जाद जाग, सज्जाद जाग, सज्जाद जाग। कहता जैसे सज्जाद उठा, बीबी के निगाह पड़ी सर पे, आवाज दे के कहता, पुप्पी तेरी चादर कहाँ गई? पुप्पी तेरी चादर कहाँ गई? रो के कहती है, जो तेरे बाबा का सर ले गया है वही मेरी आचरों को अल्लाह, वही मेरी चादर ले गया। तुझसे शरीयत का मसला पूछ, पुप्पी पूछ, आके शोले बुलाने, मुझे बता खैमों में रह जाऊं या बाहर आ जाऊं? आवाज आई, पुप्पी जान बजाना फंसे, जैसे कहना आ मेरी मदद कर, मैं तुझे खैमों से बाहर ले जाऊं। आग हर तरफ है। रो के सज्जाद कहता, पुप्पी एक बात बता, अकबर कहाँ गया? आया अकबर कहाँ गया? आवाज आई, मारा गया। और मोहम्मद कहाँ गए? आवाज आई, मारा गया। आवाज आई, कासिम किधर गया? घोड़े के सुमों के नीचे पमाल हो गया। अब सज्जाद से रहा न गया, तरफ के बाकर का बाबा कहता, मुझे बताओ चचा गाजी कहाँ गया? रो के बीबी कहती है, बाजू कटवा के दरिया के किनारे सो गया है। ये शिमर बगैर मेरी चादर उठा के अब्बास की लाश पे जाके कहता है, इसी चादर के अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मौला किसी गम में न रुला, मौला किसी गम में न रुला। जैसे बीबी ने कहा, सज्जाद हुक्म। आवाज आई, पुप्पी मैं बीमार हूँ, पुप्पी मुझे खैमा से बाहर ले चल, पुप्पी मेरी मदद कर। हमीद कहता, मैंने देखा अली की बेटी ने दाया जानू जमीन पे रखा। आवाज दे कहती है, सज्जाद तू मुश्किल कुशा का बेटा है, मैं मुश्किल कुशा की बेटी हूँ। सज्जाद तू मेरी मदद कर, मैं तेरी मदद करती हूँ। सज्जाद ने पुप्पी के गले में बाय रखी, या अली का नारा लगा के अली की बेटी उठी, मुंह फिर गया फरात से, करबला से नजफ की तरफ। रो के कहती है, बाबा अली खैबर का दरवाजा उठाना आसान है, और बाबा चलते हुए खैमों से, बाबा बीमार बेटे। आज लोगों अल्लाह, आज लोगों अल्लाह। मौला किसी गम में न रोना है। आगे सज्जाद भाई दूर से घोड़सवार आता हुआ दिखाई, बीबी ने मलाइक की खुशबू को महसूस किया, दौड़ती हुई बीबियों में आई, आवाज देखी कहती है, बीबियों बीबियों किसी के पास चादर है तो मुझे दे दो, और मेरा बाबा अली आ गया है, मैं सारी जिंदगी बाबा
قریب آئے, آواز دے کے کہتے ہیں زینب بیٹا میں تیری آواز سن کے آیا ہوں, میں تیری آواز صدا سن کے آیا ہوں. رو کے کہتی ہے بابا تیرے حسین کے ارمان ہے, بابا تیرے اکبر کے ارمان ہے, بابا تیرے عباس کے ارمان ماتم کرنا, بابا تیرے عباس کے ارمان ہے. کوئی بی بی کہتی ہے تیرے اکبر کا افسوس, کوئی بی بی کہتی ہے تیرے قاسم کا. 4 سال کی بچی ہے جو دور کھڑے ہو کر آواز سلام کر رہا, تو کیوں نہیں سلام کرتی؟ رو کے کہتی ہے زمانے کا امیر مجھے یتیم کا سلام ہو. علی طرف کے کہتی ہے کوئی کسی نے مجھے بابا کہا, کسی نے مجھے دادا کہا, تو امیر کیوں کہہ رہی ہے؟ سکینہ رو کے کہتی ہے بابا آج یقین ہو گیا پھپھی زینب امیر باپ کی بیٹی ہے, میں غریب باپ کی بیٹی ہوں. سکینہ کیسے؟ آواز آئی بابا شام غریبوں میں تیری بیٹی نے ایک مرتبہ الحافظ والحفیظ کہا, بابا تم نے جب چھوڑ کے آ گیا, بابا آج شمر کے خنجر کے نیچے میرا پیاسا بابا آوازیں دیتا رہا, حال منا سے. سکینہ میرے قریب آ, سکینہ قریب آ, بی بی قریب آئی, ایسا سلی نے گردن سے کپڑا ہٹایا, آواز دے کے سکینہ کہتی ہے بابا بابا تیرے گردن پہ زخم کیسے؟ رو کے کہتے ہیں جب شمر خنجر لاتا تھا کبھی تیری دادی زہرا سر لگتی تھی, کبھی میں گردن لگتا تھا, کبھی تیری دادی. بس یا اللہ ملا جی اللہ اللہ. سورۃ فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. جتنے بھی لنگر چائے بیٹھے مولا کو حبیب حاضری قبول فرما. اگر کوئی مومن پریشان ہے مالک کے واسطے کی زینب کی پریشانی کا ان پریشانیاں دور فرما. اگر کسی مومن کے رزق سے کرنی ہے مالک کے واسطے امام رضا ان کے رزق میں اضافہ فرما. اگر کسی مومن کے گھر میں اولاد نہیں مالک کے واسطے کی بیدار کی بھی جھولی گا وہ کو اولاد نری عطا فرما. صلوات پڑھو. پھر بھی صلوات پڑھو. جنہیں ہر نماز تو پہلے وضو واجب ہے, انہیں ہر عبادت تو پہلے محبت علی واجب. آدم تو لے کے محمد تک دنیا تے جننے بھی موجودے ہوئے انہاں دی تحریر اج بھی قرآن چ موجود ہے پر تصویر کوئی. پیغمبر اسلام زمین تے کھلو کے چند 2 حصے تقسیم کیتا. قرآن دستا ہے کہ چند 2 حصے تقسیم ہوئے پر تصویر کوئی نہیں. مولا علی کی شادی کے تارا لتھا ہے, تحریر ہے جو تارا لتھا ہے, تصویر کوئی نہیں. یونس مچھی کے پیٹ زندہ رہی, قرآن دستا ہے زندہ رہی پر تصویر کوئی نہیں. فرعون کے دربار میں موسیٰ آسا سٹے اسدا بنے, تحریر ہے جو اسدا بنے پر تصویر کوئی نہیں. داؤد لوہا موم کیتا ہے, قرآن دستا ہے داؤد لوہا موم کیتا ہے پر تصویر کوئی نہیں. جننے بھی موجودے ہوئے دنیا پہ انہاں دی اج بھی تحریر قرآن چ موجود ہے پر تصویر کوئی نہیں. وہ کبھی نہ مولوی علی نو سوچدا ہے
علی دی ماں دی فضیلت ہے مکے والے کعبے کو ایک تصویری وجود تحریر میں لگی صلوات کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبي ذات الصلوات صاحب تاج والمراج ابھی الغوث میں محمد المصطفیٰ سید انبیاء والمرسلین سہنی صلوات ولقیہ ووزیرہ وابن امہ وخلیفتہ امیر المومنین علی ولد ذات صلوات الصلاة والسلام على حسین غریب الغریبوں کو آندین جیندی بہن دی چادر 9 لاکھ بغیرت دے سامنے لے غریبوں کو آندین جیندے مہمان مارے ونجان جیندے نادان مارے ونجان جیندے اکبر جے سونے جوان مارے ونجان جیندے رات باندھی ہوئے گونجن والا کوئی نہ ہوئے یوں کو ڈاوی محرم دا غریبان شہیدیں اریاں بارد کربلا جائے کو کفانی نہیں آدھا پیا رکھ سارا ماں دی قبرت تیرو آکھیان دی مائے میں عرب دے کھولا بازار ویکھے بیرونی طرح کے آدھی ہے اما پتر تاڑے تا کھوس گئے ہنی وچ کربل تے میں کو گھن گئے کھا کل شام میں خطبے دکھے ہو نالے پتھر جلے بازار بچار بڑی سونی مجلس سے سن گے 2 سال کے بعد جڑا علی بادشاہ نے دھیاں یا کہنا چھٹیاں تے بی بی مدینے دے باہروں آ بیٹھی مدینہ شہر باہروں ڈٹھا سجادے پاسے وے کہندی سجادے کیڑا شہر باکر دے بابے دی رات ود گئی ماں دے پاسے وے کہندا ماں کہ نانے محمد دا شہر مدینہ ہے سجاد مدینہ آ گیا تے میرا خیمہ کھلا جتھا میرے اکبر اذان دیتی ہے خیمہ لگ گئی بیبیاں بہ گئی باکر دے بابے حق الماری بشیر جی سردار بشیر دے پاسے باکر دا بابا بے کہندا بشیر سردار وہ ہوندے میرے واسطے کون میں ڈامی دی دیگر دا
اجڑ گئے. ہاتھ بن کے آندا مولا تساں ہی تے سردار. بشیر مدینے لگا ونج مناتی کار مدینے دے سردار والے. بشیر گریبان چاک کیتا ہے, آستینہ دے بٹن کھولے, سر وچ خاک پائی, سیالم چاہ کے ٹرائے, چند قدماں تے گیا ہے. باکر دے بابے دی وقت آواز آئی, بشیر والا. ہاتھ بن کے اندر مولا حکم, بشیر اعلان نہیں کرنا کہ مدینے دے سردار والا ہے. کہ آکھے شام دیاں قیدن بیبیاں والا ہیں. بشیر ٹر گیا, مدینے دے باہروں آیا, 4 یا 5 سال دا بال ڈٹھا سی, جہاں میلا چولا ہے, پھٹا ہوا لباس ہے. بشیر سمجھائے کہ رات کوئی منگن والا بال بیٹھا ہے. بشیر جیب کے درم کڈے, کہ عام بال نہ جناب عباس دا پتر جعفر ہے. ہاتھ ودا کے آندا ہے بال, او یتیم او غریب, ہاتھ ودا تین کو سجاد دا نوکر خریت دے وے. جڑے وے خریت دا نام آیا ہے, جعفر دی اکھی وس پئیاں. بشیر دے پاسے وے کے آندا ہے, بشیر میں تو خریت منگانا تے نہ, جڈا میں وسدا ہاں اساں تے لکھاں کو دیندے ہاں. بشیر پریشان ہو گیا, اندر دسا کہندا پتر ہے. جناب جعفر آندے میں عباس دا پتر ہاں. بشیر رو کے آندا ہے, جعفر گھر وانچ اطلاع دے تواڈے سجن والا ہے. جڑے ویلے جعفر سنیا نا کہ ساڈے سجن والا ہے, تے گھر دے پاسے جعفر بھج پیا, چوٹیاں ہوا چڑدیاں دیاں. اٹھ آیا ہے جتھاں دادی مل بنی مٹی تے پائے کے پتراں دے وین کر کر کے روندی بیٹھی آئی. دادی دے کول آ کے آندا ہے, ماں ہن رونا بند کر دے, سجن والا ہے, دکھ ٹل گئے. جعفر کہہ پہ آندا ہے, آندا میں تیری عظمت دی قسمیں ایک بندہ ہے جائیں میرے بابے والا سے عالم چاہیا ہے. تو رو رو کے آندا ہے, لوگو مدینے دے سردار ول آئے, لوگو مدینے دے سردار ول آئے. اما سچ دسا مدینے دا سردار تے اکبر دا بابا ہے, بیا کی ہور بھی ہے, میرا لال ہون وہ بندہ کتنے گئی ہے. اما ہن نبی دی قبر تے میرا لال ذرا پردہ بنوا, میں اپنے بالاں دا آ پوچھنی ہاں. ہن جعفر پیو والی تلوار چاہیے, دروازے تو باہر آئے, لوگوں پردہ کر گنو, المارے دی ماں باہر پی آندی ہے. جڑے ویلے جعفر اعلان کیتا ہے, پکھیاں دی پرواز رک گئی ہے, ہوا دی روانگی رک گئی ہے. لوگ ایک بے دا ہاتھ نپ کے آندے نے, پردہ کر لو عباس دے پتر دے چہرے تے پیو والا جلال ہے. بی بی آئی نبی دی قبر تے ڈٹھا, ایک بندہ ہے جڑا نبی دی قبر نال لگ کے روندا پیا ہے. بی بی کنڈ کر کے آندی, بندہ ہے خدا اعلان تو کیتا ہے کہ حسین والا ہے. قبر تے متھا مار کے آندا, بی بی میں اعلان تو نہیں کیتا حسین والا ہے, میں تے اعلان کیتا ہے زینب شام دیاں قیدہ نبا کے ول لائیے. بی بی آندی زینب دے نال میرا ہی پتر آ. بشیر آندا ہے, بی بی تہاڈے پتر دا نام. بی بی آندی میرے پتر دا نام عباس آئی. بشیر آندا بی بی تیرے پتر دا نام عباس ہے تے پتر دا فاتحہ جان, پتر مارا گئے. بی بی بشیر تے پاسے ویکھ کے آندی, میں کوئی دسا میرے پتر کو مارن والے کنے ہے. بشیر ہوکھا سا بھر کے آندا, بی بی تیرے پتر کو مارن والا 9 لاکھ ہے. بی بی نبی دی قبر تو اٹھی, آندی جعفر آ ان کو جا کے دسیے جیڑی اکبر دیاں تانگاں لائی بیٹھی. ہن بی بی حویلی چاہیے تے سگرا قدمہ تے منہ رکھ کے آندی پئی ہے, اکبر آ تائیں میریاں لائیاں میں چپ رہی,
تائیں سیرے لائے میں چپ رہی، تائیں گانے بنے میں چپ رہی، اکبرہ قدم بل سے جڑا بہن مر ویسی، اون ویلے جناب عمر بنی میں سگرا دا سر جا کے جھولی چ رکھا ہے، ہولے ہولے آندی سگرا جاگ سجن والا جڑے ویلے سورا سنیا نا سجن والا جلدی دے نال دادی دی جھولی چھوڑی، دادی دے پاسے ویکھ کے آندی دادی سجنا نہ میں بولنا کوئی نہیں، نہ میری دھی او کربلا دے مسافر ہیں، تو مدینے دی میزبان ہے، مہماناں نال میزبان ناراض نہیں ہوندے، دادی دے پاسے ویکھ کے آندی دادی تیری عظمت دی قسمیں کرائے سجنا نال میں بولنا کوئی نہیں، ہے میری دھی کہندے کہندے نال نہیں بولنا، دادی دے پاسے ویکھ کے آندی دادی پہلے تو میں تیرے پتر جرنیل باس نال نہیں بولنا، عمر بننی ہاتھ بن کے آندی ہے سگرا تساں ہو سردار اساں تھوڑے نوکر، نوکراں نال سرداراں دے جھیڑے نہیں ہوندے، دوجا میں اکبر نال نہیں بولنا، تیجا بابے حسین نال نہیں بولنا، میں کو آکسی آسورا میری دھیچ میری جھولی چ باؤ، میں آکساں نحوے بابا دیا اوہ ہانی جڑیاں نال گنیاں، میری دھی ٹھنڈے پانی دیاں شبیلاں لا، بابے دی مسلط لا، ہوں سگرا والے قدم چاہ کے اندر گئیے، دو سنہرے رنگ دیاں کرسیاں گھن لائیے، بت کرسیاں دوسریاں لائیاں، دادی کو دسیندی بھی دادی اے دو رنگ دیاں سنہری کرسیاں تے میرا اکبر باسی نال اکبر دی بنری باسی، اتھا پپھی زینب باسی نال بابا حسین باسی، اتھا پپھی کلثوم نال پپھی رقیہ باسی، اتھا مارو باسی، اتھا مار لائلہ باسی، لگ گئی ہیں کرسیاں، ہوں بالے قدم چاہ کے اندر گئیے، نکا یا پینگا ہے ایک پاسے چیندی بے پاسے جھن پوندا ہے، کربلا دے پاسے منہ کر کے آندی یس گراوے بھین مار ونجی، اللہ جانے تیرا پینگا کیوں جھن جھن پوندا ہے، ہو گئی ہے تیاری، آندی اماں آ سجنا کو مل لائیے، اگے اگے جعفر ہے، پیچھے پیچھے جناب عمر بنین ہے، جناب عمر بنین دی کانڈ پیچھے حسین بادشاہ دی 7.5 سالہ تھی ٹر دی آندی ہے، تو رو رو کے آندی اکبر آ میں تیرے نال بولنا کوئی نہیں، میں تے برجائی دے کان آندی پئیاں، جہاں جعفر دے قدم رکے، آندا ہے ماں کوئی راہ تے غیر مارن بیٹھا ہے، میں ٹھائی آواں، بیبیاں دی لگا وانچ، جڑے ویلے جعفر آئے نا جتھے باکر دا بابا بیٹھا ہی، تے کول آ کے آندا ہے او پردیسی او مسافر، راہ چھوڑ میرے نال پردے دارن، اساں سامنے خیمے چ ونجنا ہے، باکر دے بابے دی رات ود گئی ہے، جعفر دے پاسے ویکھ کے آندا ہے امیر ہے امیر پیو دا پتر ہے، تیرے پیو دی عظمت دی قسمیں اج پونے 2 سال دے بعد اپنی مرضی نال بیٹھا، جعفر آندا تے پہلوں آندا جڑا پہلوں باندا ہاں کوئی تازیاں نہ مریندا ہی، کوئی پتھر مریندا ہی، کوئی تماچا مریندا ہی، باکر لال میری کنڈ چولا چاہ میری کنڈ ویکھ، جڑے ویلے باکر چولا چاہے تے جعفر دی دید پئی ہے، تازیاں دے نشان ہیں، جعفر انہاں قدماں تے ول آیا، دادی میں جھڑکاں دیندا وہ رت روندا ہے، بیبیاں دی جعفر کو ہٹ میں آ ویندی ہیں، جڑے ویلے بی بی کول آئی نا تے ہولے ہولے آندی ہے بندہ خدا میں علم والے دی ماں ہاں، حسین بادشاہ دی میرے نال دھیے پردہ بنا گئے، کام دے ہاتھاں دے نال آندا بی بی محسوس نہ کرے میں والاں دا پردہ بناندا، تساں گزر ونجو، جڑے ویلے سجاد کام دے ہاتھ متھے تے لائے نا تے سورا دادی دا دامن ہلا کے آندی اماں ان دے بولن دا انداز سجاد ورگا ہے، بیٹھا ہے تے بیٹھا رہن دے، میں ننگ ویندیاں، بی بی سورا ننگ گئی، سامنے خیمے چاہیے، ایک ایک بی بی دے چہرے تو ویندی ہے، بات آندی نہیں، جڑا بی بی ولی ہے نا تاندی دادی لان غلط ہویا ہے کہ ساڈے سجن نہیں ساڈے سجن ہونا، کہیں دی جھولی وچ اصغر ہوئے آ کہیں دے کول سکینہ ہوئے، جڑا ولی نا تے اچانک سورا دی نظر پٹھی تے پئیے، جناب زینب دے سر چ خون وندا پیے، چہرے تے پتھراں دے داغ،
سگڑا باندھی باندھی پھپھی دے کول مٹی تے بہ گئی حکل مار کے آندی ہے بی بی کتھوں آئی ہے بی بی آندی شام جڑے ویلے شام چ نہ آئے سگڑا دا ہاں لے گیا بی بی شام کیوں گئی ہاں بی بی رونی درو کے آندی قید ہو کے میری ہے بی بی قید مستور تے قید دا جوڑ نہیں قید جڑا ہوئی ہے تیرے برا کین گئے دھی دے پاس ویکھے آندی میری دھی جڑا میں قید ہوئی ہاں میرے برا مارے گئے میرے پتر مارے گئے سگرا رونی درو کے آندی بی بی یہ ڈسا برا پترا تو لاوا کنے برا مارے گئے نہیں بی بی رونی درو کے آندی میرے 9 برا مارے گئے سگرا آندی ہے بی بی کیڈا پتھر دا جگر آئے 9 برا مرا کے جیندی ٹردی بدی ہے بی بی آندی میری دھی توں ڈسا توں کہندی آت جیندی بدی ہے بی بی کربلا دے پاس منہ کر کے آندی ہے میرا ایک برا ہے جیندا نام اکبر ہے جیڑا وطنا دے آسیاں میرا بابا یوں دی شادی کرے سیاں میں یوں کو پلو بن بسم اللہ بی بی زینب کربلا دے پاسے منہ کیتا ہی حکل مار کے آندی اکبر بھین پلو بنن دیا سالائی بیٹھی آئی آندی دادی آج لیے جڑے ویلے ماوا دھیاں سجاد دے کولوں گزریاں امام دی رد ود گئی آسمان دے پاسے منہ کر کے آندا میرے اللہ میرے برا اکبر کو برچھی لگی ہے میں موت نہیں منگی چاچے دے بازو لے گئے میں موت نہیں منگی ماں دربار بازار چ گئی ہے میں موت نہیں منگی اصغر کو ترائنوں کا تیر لگا میں موت نہیں منگی میرے اللہ او برا دی کہڑی زندگی ہے جیندی بھین پردہ بنا کے نگ ونجے باکر پیو دا موڈا ہلا کے آندا بابا رو نہیں آکھے دے میں تیری بھین کو سدا اوے نہیں ماں پتر دے پاس ویکھ کے آندا میں ڈلار لگا وانج ہن باکر دی کیڑی حالت پیراں چ نائل کوئی نہیں سردا ماما لتھا ہویا ہے پھپھی دے پیچھے بھجدا آندا ہے پھپھی دے دامن چھت پایا بی بی آندی خبردار او یتیم او پردیسی مگنا ہویا تمہیں کو حق دینے آ میں حسین بادشاہ دی دھیا میں تے کو دیواں زمانہ ویکھیا او میرے باکر نکنے کے ہاتھ بن کے آندا جھڑکے نہ دے میں باکر ہے باکر دے بابا کن گئی حق مار کے آندا ماں دے کو پردہ بنا کے لنگائی ہوا تھا میں غریب دا بابا اب فضائل و مصائب کے لیے سید شاہ زیب علی نقوی صاحب جامعہ قرآن ناطق رنچی ٹاؤن سے باز بلند صلوات نعرہ تکبیر خالق کا نام بہت بلند ہے اتنی بلند آواز سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سونا نام ہے جھوم کے نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری دوجا نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد جزیدیت زندہ باد جزیدیت اہل بیت دشمنان پہ لعنت برائے تعدیل ظہور امام زمانہ بآواز بلند صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی نبی المکی المدنی العرشی العربی العجمی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذی اذهب اللہ عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا
دعا ہے کہ پنجتن پاک کا عظیم ترین مالک بانیان مجالس کی اس پرخلوص محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مولا جو بیمار ہیں واسطہ ہے بیمار کربلا کا، ان کو شفائے کلی عطا فرما۔ میرے مولا جو بے اولاد ہیں واسطہ ہے سین رباب کی جڑی جھولی کا، ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے مولا کسی بھی مومن موالی کی آنکھ اس وقت تک بند نہ ہو جب تک وہ روزہ شبیر کا دیدار نہ کر سکے۔ آمین سا مل کے کہا کریں کیونکہ آمین دعا کا محتاج ہوتی ہے کہ میرے مالک کسی بھی ماتمی کا ہاتھ اس وقت تک قبر میں نہ جائے جب تک وہ ذریعہ باز سے مس نہ ہو سکے۔ اس دعا کی ضرورت زمانہ دعا منگانے جا رہا ہوں، مجھے اس بندے پہ بہت افسوس ہوگا جو دعا کو سوچ کے سمجھ کے پھر بھی آمین نہ کہے۔ میرے مولا ہمیں ہمارے حقیقی وارث کا انتظار نصیب فرما، بعد از دیدار نصرت نصیب فرما، بعد از نصرت مالک کے سامنے شہادت کی موت نصیب فرما۔ ان تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچانے کے لیے صلوات کا سہارا لیتے ہیں، بآواز بلند صلوات۔ یاد ہے قبلہ میری تو کوئی اوقات نہیں آپ کے ہوتے ہوئے، بس میں سبق سنانا چاہتا ہوں۔ زہری ڈاکٹر صاحب امام سجاد کا غلام ہے، تھوڑا میرا ساتھ دینا ہے۔ زہری امام سجاد کا غلام ہے، صحابی ہے امام کا۔ امام سجاد کے ساتھ نا مدینہ میں نا مکہ میں حج کرنے کے لیے امام سجاد کے ساتھ گئے۔ زہری کیا دیکھتا ہے؟ دیکھتا ہے کہ پہلے سے زیادہ تعداد حاجیوں کی موجود ہے۔ پوری توجہ کرنی ہے، تھوڑا تھوڑا بولنا بھی ہے میرے ساتھ، کیونکہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جس کا سر کٹ بھی گیا تھا پھر بھی نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھتا رہا۔ بڑی مہربانی جناب، امام کے ساتھ حج بھی گیا۔ دیکھتے ہیں کہ حاجی زیادہ ہے، مولا سے کہنے لگا مولا ہم پہلے بھی آتے تھے لیکن آج لوگوں کا رش زیادہ ہے، کیا وجہ ہے؟ مولا نے کہا آنکھیں بند کر کے دیکھو۔ اس نے آنکھیں بند کر کے دیکھا، کہنے لگا اللہ مان ہے تو کہیں کتے بن گئے کہیں بھیڑیے بن گئے۔ آپ سن کے پریشان ہوئے ہیں، وہ دیکھ کے پریشان ہوا، کہنے لگا مولا یہ کیا وجہ ہے؟ مولا نے فرمایا کچھ اس طرح سے یہ دنیا ہے مومنوں کے لیے، پوری توجہ کرنی ہے، کچھ اس طرح سے یہ دنیا ہے مومنوں کے لیے۔ قفس میں جیسے پرندے دکھائی دیتے ہیں، سفیر جاجی قفس کہتے ہیں پنجرے کو، قید کو، قفس میں جیسے پرندے دکھائی دیتے ہیں، جن حاجیوں کے سینے میں مغز ہے علی کا، خدا کے گھر میں درندے دکھائی گناہ چوک ایمان نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ بڑی مہربانی آپ نے تائید کر دی، شاہ جی میں سمجھ سکتا ہوں کہ میں پڑھنے کے قابل ہو گیا۔ علی جیسا امام، خلیفہ ثانی کا دور، حضرت عمر کا دور، مولا علی بازار سے گزر رہے تھے، خلیفہ ثانی کی کچھ نا صفائی ایک بندے کو لے کے جا رہے تھے بازار سے، کیسا توجہ کرنی ہے، بندے کو لے کے بازار سے گزر رہے تھے جی۔ بندے نے دیکھا نا کہ نبیوں کا مشکل کشا رہا ہے، نبیوں کا مشکل کشا رہا ہے، کہتا ہے میں بھی مولا علی کو بلاتا ہوں میری بھی مشکل کشائی کرے۔ کہا یا علی، علی نے دیکھا، کہتا علی میری مدد کیجیے۔ مولا علی گئے پاس، کہنے لگے، سپاہیوں سے پوچھا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا خلیفہ ثانی نے حضرت عمر نے حکم دیا ہے اس کو کوڑے لگائے جائیں۔ مولا نے پوچھا کس وجہ سے؟ کہنے لگا اس نے ایک عورت پہ الزام لگایا ہے کہ یہ میری ماں ہے، ایک عورت پہ الزام لگایا ہے کہ یہ میری ماں ہے، اور وہ عورت کہتی ہے میری ابھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ اس نے گواہ کے طور پہ اپنے بھائیوں کو پیش کیا، اپنے قبیلوں والوں کو پیش کیا، اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ مولا علی نے کہا واپس دربار میں لے چلو، اس کو واپس دربار میں لے چلو۔ جب حضرت عمر نے مولا علی کو اس کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا نا، حضرت عمر کھڑے اٹھ کے کہتے ہیں اب لگتا ہے مجھ سے آج غلط فیصلہ ہو گیا ہے۔ جب علی کو دیکھا نا اس نے کہا لگتا ہے آج مجھ سے غلط فیصلہ ہو گیا۔ اب مولا علی دربار کی ہو گئے، حضرت عمر منبر سے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا علی کیا ماجرا ہے؟ کہا وہ لڑکی کہاں ہے، وہ عورت کہاں ہے؟ جو کہتا ہے یہ لڑکا کہتا ہے وہ میری ماں ہے۔
لڑکی کو بلایا گیا، اس کے بھائی کو بلایا گیا، قبیلے والوں کو بلایا گیا اور لڑکی سے پوچھا کیا مسئلہ ہے. لڑکے سے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہا مولا آپ کو بتایا، کہا حضرت عمر کو بتایا ہے. کہا نہیں، عمر کو بتایا ہے، اب مجھے بتا. علی کو بتا، مشکل کشا کو بتا، اب مجھے بلایا ہے، اب مجھے بتا کیا مسئلہ ہے. کہنے لگا مولا یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے اور میرے باپ کی وراثت میں جو جائیداد تھی وہ یہ اس کے بھائی اور یہ ہڑپنا چاہتے ہیں، اس کے بھائی اور یہ ہڑپنا چاہتے ہیں. کہا مولا یہ قبول نہیں کر رہی. کہا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ کہا نہیں مولا. اور پھر عورت سے پوچھا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس میرے گواہ ہیں. قبیلے والوں کو بلایا، قبیلے والوں نے کہا ہاں اس کی تو ابھی شادی نہیں ہوئی، یہ باقلا ہے. بھائیوں کو بلایا گیا، بھائیوں سے پوچھا اس کی شادی ہوئی ہے؟ کہا نہیں ہماری بہن کنواری ہے، ابھی باقلا ہے، اس کی تو شادی نہیں ہوئی. لڑکے سے پوچھا کوئی گواہ نہیں. مولا نے فرمایا اگر میں خدا کے امام بن کر آپ دونوں میں جو فیصلہ کروں. لڑکے سے پوچھا قاضی صاحب آپ کو قبول ہے؟ اس نے کہا جی مجھے قبول ہے. پھر لڑکی سے پوچھا میں خدا کا امام بن کے آپ دونوں کے درمیان جو فیصلہ کروں وہ آپ کو قبول ہے؟ کہا ہمیں قبول ہے. پھر لڑکی کے بھائیوں سے پوچھا گیا کہ آپ کو قبول ہے؟ کہا ہمیں قبول ہے. جب یہ کہا نا ہمیں قبول ہے، مولا نے کہا میں تم دونوں کا عقد کرتا ہوں. جب عقد کی بات آئی نا، عورت چیخ کے کہتی ہے مولا کبھی ماں اور بیٹے کا بھی عقد ہوا ہے. جب یہ بات کی نا، مولا علی نے مڑ کے خلیفہ ثانی کی طرف دیکھا. خلیفہ ثانی کے منہ سے بے ساختہ جملے نکلے، لولا علی لا خلق عمر، اگر آج علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو. بڑی مہربانی جناب آپ جی، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، زندہ سلامت رہو. صادق علیہ محمد کے پاس ایک بندہ آیا، سب کہنے لگا کہ ابن رسول اللہ آپ کے دادا کی ایک حدیث ہے، کلنا محمد، اولنا محمد، اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے. اچھا جی اس جملے پہ پوری توجہ چاہیے مجھے. ہمارا پہلا بھی، ایک بندہ بول جائے میری مرضی کا بول جائے میں راضی ہوں، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، صاحب ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہم سارے کے سارے محمد ہیں. اور یہ کیوں نہیں کہا ہمارا پہلا بھی علی ہے، ہمارا درمیان والا بھی علی ہے، ہمارا آخری بھی علی ہے، ہم سارے کے سارے علی ہیں. مولا کے چہرے پہ جلال آیا. مولا ہنس کے کہتے ہیں اے بندہ خدا، لوگوں کو علی ایک رحمہ والا بھول نہیں رہا، ہم 14 کے 14 علی کیسے بھول جائیں. حیدری بس اللہ دارو 10 محرم کربلا کے دن جب علی اکبر کو برسی لگ چکی تھی، ہائے کر کے رویا کرو، کیا پتا کسی کے پہلو میں سجاد بیٹھا ہو تو کہ کہے تو نے میرے علی اکبر کو دیکھا ہی نہیں. علی اکبر کو برسی لگ چکی، قاسم کے لاشے پہ گھوڑے دوڑ چکے، عباس کے بازو قلم ہو چکے، اکیلا کھڑا ہے کربلا کا غریب. جب تک نہ میں سہ پڑھوں گا میں گزارش کروں گا اپنی ماؤں بہنیں سے کہ جن کے چھوڑی میں 6 یا 7 ماہ کا بچہ ہے اس کو زمین پہ لٹا دو. یہ نہ مثال کے درمیان تم علی اپنے چھوٹے بچے کا منہ چومو، کسی کے پہلو میں سکینہ بیٹھی ہو رو کے کہے تو نے میری علی اصغر کو دیکھا نہیں بنا. مسئلہ دارو حسین نے کہا رباب علی اصغر کو تیار کر. دارو علی اصغر کو تو تیار کیا رباب نے، جنگ کربلا میں لے آیا. علی اصغر نے کہا بابا، مسئلہ دارو حسین نے کہا علی اصغر 9 لاکھ سے پانی مانگ. علی اصغر نے اپنی زبان سے پانی مانگا نا، البارو 9 لاکھ کھڑا تھا نا، ایسے لگ رہا تھا، روز کہتے ہیں ایسے لگ رہا ہے جیسے قرآن بول رہا ہے. کہا حسین، عمر صاحب نے کہا حسین جب خود بس نہیں چلا تو بچے کو لے آیا ہے. کہا نہیں عمر صاحب، علی اصغر 3 دن کا پیاسا ہے، ہو سکے تو 2 گھونٹ پانی کے دے دینا. الدارو
बुजुर्ग फरमाते हैं कि अली असगर करबला का वाहिद शहीद है जिसको 3 दफा कत्ल किया गया। करबला का वाहिद शहीद है जिसको 3 दफा कत्ल किया गया। जब देखा ना उमर इब्न साद ने कि यजीदी फौज में खलबली मच चुकी है, सारे ईमान लेके आ रहे हैं, हुसैन की तरफ आ रहे हैं, उसने हुरमला को कहा हुरमला तीर उठा। हुरमला ने तीर उठाया, अज़ादारों निजाम लगा के ना जमीन पे अली असगर के गले का जब निशाना लिया ना, रुबाब रो के कहती है असगर गला ऊंचा कर, मैं उसकी बेटी हूँ जो जंग फतह करता है। अली असगर ने जब गला ऊंचा किया ना, अज़ादारों ऐसा तीर लगा अली असगर के गले में लगा। बीबी रुबाब रो के कहती है अली असगर आई तूने माँ के दूध को हलाल किया है, अली असगर आई तूने माँ के दूध को हलाल किया है, बाबा की गर्दन को बचाया है, अजर मिन अल्लाह। अज़ादारों जब ये काफिला रवाना होने लगा ना करबला की तरफ, शाम की तरफ, उमर इब्न साद ने सर गिने, एक सरगम था। एक कमीना कहता है मैं देख रहा था जब अली असगर को तीर लगा ना, हुसैन असगर को टीले के पीछे छुपा रहे थे। उमर इब्न साद ने कहा नेज़े लेके करबला की जमीन में घूम जाओ। हजारों सिपाही नेज़े मारते रहे ना, एक नेज़ा ऐसा मारा अली असगर ने, एक नेज़ा ऐसा मारा, नेज़ा अकेला नहीं आया, रुबाब का जिगर साथ आया। अज़ादारों अब रुबाब देख रही थी, मैं कहता हूँ बीबी रुबाब तेरे समर में सदके, अब रुबाब देख रही थी। उस जालिम ने अली असगर को सानू पे रखा, खंजर को निकाला, अली असगर के सर को बदन से अलग किया। मैं कहता हूँ हाय बीबी रुबाब, आजकल की माएँ तो अभी बेटे को धूप पे जाने में बर्दाश्त नहीं करती, बीबी तूने कैसे बर्दाश्त किया होगा।